کہ ہم اب دنیا سے جانے والے ہیں، ہم کچھ باتیں اپنی قوم کو اس ریکارڈنگ کے ذریعے بتائی دیتے ہیں، اور وہ باتیں نمبر وار یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم لبنان کے شیعوں کو دیکھیں گے۔ لبنان کے شیعہ اب سے 65 سال پہلے بالکل مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح سے تھے، بلکہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے تھے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی تعلیمی صلاحیت نہیں تھی، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، جو تھا وہ صرف بیماریاں تھیں، لڑائیاں تھیں آپس کی، اور یہ سب جو جہالت و غربت سے باتیں آتی ہیں وہ سب تھیں۔ ایک انسان، ایک مصلح، ایک رہنما ایران سے جس کا نام تھا امام موسیٰ صدر، وہ لبنان میں آئے اور انہوں نے لبنان کے حالات کو دیکھا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور انتہائی ذہانت و سمجھداری بلکہ بریلینس کے ساتھ انہوں نے وہاں کے شیعوں کے حالات بدلنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے اسکول کھولے، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تعلیم کا جب انتظام ہو گیا تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بزنس کی اہمیت بتائی، اور رسول کی جس بارے میں حدیثیں تھیں وہ ان کو سنائیں، اور خالی زبانی کام نہیں کیا بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں گھوم گھوم کر انہوں نے لبنان کے جو شیعہ تھے ان سے ان کا بزنس کانٹیکٹ کرایا۔ اس کے بعد جو آخری بات ہم اس سلسلے میں اپنے بھائیوں سے یا اپنے بچوں سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ شیعہ قوم ہندوستان میں ممبر سے بنی تھی، ممبر سے بگڑی، اور پھر اگر بنے گی تو ممبر ہی سے بنے گی۔ دوسرا کوئی ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے جس سے ہم قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سنبھال سکیں۔ یہ ہم نے آغا موسیٰ صدر سے اور ایران سے اور عراق سے سیکھا ہے۔ انہوں نے پھر جو بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے تھے، پڑھ پڑھ کے ذہین تھے، سمجھدار تھے، اوریٹری کی ان میں پاور تھی، ان کو بلایا، ان کو حالات سے آگاہ کیا، اور ان سے کہا کہ ہوتا یہ ہے ایک ممبر پر جا کے کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا اس کی مخالفت میں کہتا ہے، چوتھا اس کی موافقت میں کہتا ہے، پبلک کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تم سے یہ عہد لیتے ہیں کہ تم لوگ ہمیشہ کسی ایک پازیٹیو ٹاپک کو لوگے اور اسی پر مجلسیں پڑھو گے، اپنے اپنے انداز سے، بات ایک ہوگی، الگ الگ انداز ہوگا۔ دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام ہو گیا، مالی حالات بھی ٹھیک ہو گئے، دینی رہنمائی بھی مل گئی۔ میں اپنے سننے والوں سے یا پڑھنے والوں سے بہت التجا کے ساتھ یہ بات کہوں گا، صحیح قیادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم شیعوں کی جو لبنان میں کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتی تھی، اسی کیڑے مکوڑے سے ایک انسان کی ہدایت نے حزب اللہ تیار کر دیے۔ وہ حزب اللہ جنہوں نے وہ کام دکھایا جو دنیا میں کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اسرائیل کو کوئی شکست نہیں دے سکا، نہ کوئی دے سکتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ یہی حزب اللہ کے شیر تھے جنہوں نے اسرائیل کو 3 مرتبہ شکست فاش دی۔ یہ ہے لبنان کی کہانی، جو بہت مختصر سے مختصر طریقے کو میں نے بتائی۔ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ چھپا ہوا ہے کہ قوم کو جب تک آپ ایجوکیٹڈ نہیں کریں گے اس کو عزت نہیں ملے گی۔ دینی صحیح رہنمائی بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ رسمیں ضروری ہیں، مگر رسموں کی ایک حد ہوتی ہے، اگر پورا دین رسموں میں تبدیل ہو جائے تو پھر رسمیں مصیبت بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ عراق کو دیکھیں۔ عراق میں ہمیشہ شیعہ میجورٹی تھی، لیکن ہمیشہ وہاں سنیوں کی حکومت رہی۔ ہمیں سنیوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بادشاہ سے اور ڈکٹیٹرشپ سے پرابلم ہوتی ہے۔ وہاں ہمیشہ بادشاہ رہے، بادشاہ ہمیشہ اہل سنت کے رہے۔ پھر ڈکٹیٹر جو ہے صدام کی شکل میں، وہ دنیا کا خبیث ترین انسان تھا۔ اس نے وہاں کے شیعوں پر جو مظالم کیے، اس سے تاریخ کے صفحات سرخ ہے بھرے میں، کتنے لاکھ شیعوں کو مارا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بہرحال ہم کو وہی تاریخ پر نہیں جانا ہے۔ اس کا تختہ الٹ گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد نوری مالکی آئے، نوری مالکی وزیر اعظم بن گئے یا جو بھی ان کو عہدہ ملا، لیکن وہ ایک بے صلاحیت انسان تھے، ان کی وجہ سے بھی عراق میں کوئی خاص ترقی نہیں سکی۔ اس کے بعد حیدر العبادی آئے، اور پھر آیت اللہ سستانی کا رول ہمارے سامنے آیا۔ آیت اللہ سستانی نے قوم کو لیڈ کیا، اور جو مقامی مراجع اور تھے یا تقریباً مراجع تھے، ان سب نے بھی آیت اللہ سستانی کا ساتھ دیا۔ مختصر سے مختصر یہ ہے کہ اس صحیح قیادت اور صحیح فرما برداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ داعش جس کو کوئی شکست نہ دے سکا، اسی داعش کو عراق کے شیعوں نے کان پکڑ کر تقریباً اپنے ملک سے باہر کر دیا۔ یہ بھی شیعہ تھے،
لبنان کے شیعہ بھی آپ نے دیکھ لیے، عراق کے شیعہ بھی دیکھ لیے، ایران کے شیعوں کو بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر لبنان کے شیعوں نے اسرائیل کو شکست دی اور عراق کے شیعوں نے داعش ایسی خبیث تنظیم کو شکست دی، تو ایران کے شیعوں نے وہ کیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکا، اور وہ یہ کہ امریکہ کی ایسی طاقت جس کو اسرائیل کی بھی سپورٹ حاصل تھی، جو دنیا کی خطرناک ترین قوم ہے، اور فرانس اور مغربی ملکوں کی سب کی سپورٹ حاصل تھی، ان سب کو اگر کسی نے ذلیل و رسوا کیا ہے تو وہ شیعہ ہی تھے، مگر یہ شیعہ ایران کے تھے، مگر ہم بہت معذرت کے ساتھ کہتے ہیں ہندوستان کے ایسے شیعہ نہیں تھے۔ یہ ایک قیادت تھی، اس کو فالو کر رہے تھے، وہ تقلید کی ذمہ داریاں جانتے تھے۔ یہ تقلید کا زور تھا کہ ایرانی شیعہ ایک مخصوص تاریخ میں حکومت وقت کے آرڈر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، 40 لاکھ کی تعداد میں گولیاں چلاؤ، ہم کو مارو۔ کون 40 لاکھ آدمیوں کو مار سکتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی وقت انقلاب آ گیا، اور امریکہ، برطانیہ اور فرانس مغربی طاقتیں دیکھتے رہ گئیں کہ اتنی بڑی حکومت کا تختہ کیسے واقع کشتوں نے پلٹ دیا۔ آج آپ ایران جا کر دیکھیں، اب ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی سے مخالفت نہیں، ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، نہ ہم کسی کام میں دخل دیتے ہیں، نہ کوئی ہمارے کام میں دخل دیتا ہے۔ ہماری سب سے سلو ہے، اس لیے ہم کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ یہ سارے انقلاب وہاں پر آئے جہاں ایک لیڈر تھا، سب اس کے ماننے والے تھے، اس کے چشم ابرو کے اشارے پر چلنے والے تھے۔ تینوں جگہ کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تینوں جگہ ایک چھوٹی سی قوم کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کی۔ آج ایران کے سامنے سب ڈر رہے ہیں۔ ایران کی مشکل ہم بتاتے کیا، ایران ایک تو دنیا کی جتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ ایران کے دشمن ہیں، اور پھر برادران یوسف عرب ممالک وہ بھی اندر سے ایران کو بہت نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، مگر قرآن مجید میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ اعتبار کرتا ہے اللہ اس کو بٹرے نہیں کرتا، وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اس لیے کی ہیں، ہندوستان کے شیعوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اس وقت۔ ہم بتا دیں بالکل صاف صاف، ہم کو برا بھلا کہیں، جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا، جو قوم فقیر ہوگی، اس کو دنیا میں کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے، کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ ذلت کا ٹھیکرا اس کے ہاتھ میں ہوگا، آپس میں لڑائیاں ہوں گی، مسئلوں کا حل نہیں نکلے گا، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں ہوگا، اور وہی گد بنے گی اس کی جو اس وقت ہندوستانی شیعوں کی بن رہی ہے۔ ہم کو بہت افسوس ہے، ہم بعض رات کو روتے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ قوم ایران میں تھی، یہ قوم عراق میں تھی، یہ قوم لبنان میں تھی، اس نے کیا کارنامے انجام دیے، اور آج کیا صورت ہے۔